خارجی جو اپنے کو سچا مسلمان کہتے تھے، انہوں نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر چھوڑ دیا تو وہ خارجی مشہور ہوئے۔ پھر وہ خود کو بھی خارجی کہنے لگے اور اس پر فخر کرنے لگے۔ خارجی لشکر امیر کو چھوڑ کر کوفہ سے نکلے تو انہوں نے جسر نہرواں کو اپنا مستقر بنایا اور پھر مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تو یہ تھے کہ ہم سنت رسول کی اشاعت کر رہے ہیں، مگر ان کا اصل مقصد مسلمانوں کو مٹانا تھا۔ جب جسر نہرواں پر عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ اور ان کے بیوی بچوں کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان میں آپس میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ جو مسلمانوں کے جانی دشمن تھے انہوں نے تو اس تہر قتل کو سراہا، لیکن جن کو ذرا سی بھی عقل تھی وہ اس قتل کو ایک بدشگونی تصور کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ صحابی رسول کے قتل کی خبر کوفہ کے مسلمانوں میں آگ لگا دے گی اور ممکن ہے کہ لشکر اسلام ان کی سرکوبی کے لیے چل پڑے۔ اس مسئلے پر ان میں آپس میں کافی تو میں اور لے دے بھی ہوئی۔ بالآخر طے یہ ہوا کہ صحابی رسول کی لاش کو ایسی جگہ پوشیدہ کر دیا جائے کہ کوئی دیکھ نہ سکے اور یہ قتل دب کر رہ جائے۔ بس جب یہ لاشیں تلاش کرنے کے باوجود دستیاب نہ ہوئیں تو لوگ پریشان ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ خبر کوفہ تک ضرور پہنچے گی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے ادھر کا رخ کریں گے۔ دوسرے دن رات کو شجنہ نے جسر نہرواں پہنچ کر ان کے اس خیال کی تصدیق کر دی۔ دربار خلافت میں جو کچھ پیش آیا تھا شجنہ نے الف سے یہ تک سب کچھ ان لوگوں کے سامنے دہرایا۔ خارجی اس خبر سے بہت خوفزدہ ہوئے۔ عبداللہ بن الکوار خارجیوں کا امام تھا اور شعاد بن راسبی امیر اور سالار فوج، یہ دونوں قتل عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ میں ملوث تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم نہ کی اور سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کرا دیا، لیکن دل میں وہ بھی خائف تھے کیونکہ ان کے اس فعل سے مسلمانوں اور مرتدوں کے درمیان جنگ کے زیادہ امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ سالار فوج شعاد نے فوراً بصرہ، ملائن اور انبار کو تیز رفتار قاصد روانہ کیے کہ ان کے ہم خیال لوگ فوراً جسر نہرواں پہنچ کر لشکر میں شریک ہو جائیں۔ خارجیوں کی خوش قسمتی کہیے کہ ان مقامات کے خارجی پہلے ہی سے روانہ ہو چکے تھے، کیونکہ مسلمانوں نے ان لوگوں کا اخلاقی بائیکاٹ کر دیا تھا جن پر انہیں خارجی ہونے کا شبہ تھا۔ اس طرح جسر نہرواں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی خارجیوں کا 12,000 سے زیادہ کا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت صلح کن واقع ہوئے تھے۔ ان کی اب بھی یہی کوشش تھی کہ اگر خارجی گمراہی چھوڑ کر پھر دائرہ اسلام میں واپس آ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بس جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نہرواں کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے لشکر کو خارجیوں سے ایک فرسنگ دور قیام کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے لشکر اسلام میں سے قید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو خارجیوں کے پاس بھیجا کہ انہیں سمجھا بجھا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، مگر ان دونوں بزرگوں کی کوششیں رائگاں گئیں۔ خارجیوں نے ان کی بات پر کان نہیں دھرے اور انہیں ذلیل کر کے واپس بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اتمام حجت کے لیے شعاد بن راسبی کو پیغام بھیجا، اے راسبی، تمہاری جماعت کے جن لوگوں نے عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کو ہلاک کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم صرف ان کے قاتلوں کو اپنے بھائیوں کے قصاص پہ قتل کر دیں گے اور تمہیں فی الحال تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو پھیر دے اور تم دوبارہ ہدایت قبول کر لو۔ اس مصالحانہ پیغام کا جواب دینے کے لیے خارجیوں نے شجرہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ شجرہ لشکر اسلام میں پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہایت گستاخانہ انداز میں بولا، ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم سب نے تمہارے بھائیوں کو قتل کیا ہے اور ہم سب تمہارے اور تمہارے ہم عقیدہ لوگوں کے خون کو جائز سمجھتے ہیں۔ شجنہ کا یہ غرور اور ہتک آمیز جواب کھلا اعلان جنگ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اب سوائے جنگ کے اور کوئی راستہ نہ تھا، چنانچہ شجنہ کے جاتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگی طریقے سے لشکر کو ترتیب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اب بھی یہی کوشش تھی کہ جنگ سے گریز کیا جائے اور خارجی راہ راست پر آ جائیں، مگر وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آخری کوشش کے طور پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو سفید پرچم دے کر میدان میں بھیجا اور اعلان کرایا کہ جو اس جھنڈے کے نیچے پناہ لے گا یا میدان چھوڑ کر کوفہ یا مدائن چلا جائے گا اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ اس اعلان کا خاطر خواہ اثر ہوا۔
ایک خارجی سردار فروہ بن نوفل اپنے 500 سواروں کے ساتھ خارجیوں کو چھوڑ کر میدان جنگ سے نکل گیا۔ کچھ لوگوں نے کوفہ کا رخ کیا اور کچھ کو اللہ نے توفیق دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ گئے۔ شجرہ اور اس کے بیٹے کی خارجیوں میں کوئی وقت نہ تھی، وہ سردار بھی نہیں تھے، لیکن اس موقع پر وہ امام عبداللہ بن الکوار اور سردار خوارج شعد بن راسوی سے 2 قدم آگے تھے۔ شجرہ کے بیٹے نے تیش میں آ کر تیر کمان سنبھالی اور صلح کے جھنڈے کو نشانہ بنایا۔ اس کی کمان سے تیر نکلا اور لہراتے ہوئے جھنڈے کو چھیدتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ شجرہ کو شاید اپنے بیٹے کی یہ ادا پسند آئی، اس نے بھی اپنا ترکش سنبھالا اور اس کا تیر بھی جھنڈے کے آر پار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لشکر اسلام کے پرچم کی توہین برداشت نہ ہو سکی۔ آپ نے گھوڑا بڑھایا اور تلوار کو جنبش دیتے ہوئے شجرہ کے سر پر پہنچ گئے۔ شجرہ مقابلے کے لیے تیار تھا، اس نے تلوار کا وار تلوار پر روکنا چاہا، مگر ذوالفقار کے وار کو کون روک سکتا تھا؟ بس شجرہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور ذوالفقار حیدری شجرہ کا سینہ چیرتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی۔ شجرہ کی چیخ بھی نہ نکل سکی اور وہ گھوڑے کی زین سے لٹک گیا۔ باپ کا یہ حال دیکھ کر بیٹا بڑھ کر آیا اور اس نے وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھوڑا چمک کر تلوار کی زد سے نکل گیا اور اس کا وار خالی گیا۔ اسے دوسرا وار کرنے کی مہلت نہ ملی اور ذوالفقار اس کے دل سے گزر کر اس کی پیٹھ کے آر پار ہو گئی۔ اس طرح باپ بیٹے دونوں کا ایک سا حال ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے سرداروں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی تھی اور میدانوں میں تلواروں کی چمک سے کوندے لپک رہے تھے۔ خارجیوں نے پہلے تو خوب بڑھ بڑھ کر حملے کیے، مگر زیادہ دیر میدان میں ٹھہر نہ سکے اور ان کے قدم اکھڑ گئے۔ شبیب بن نجدہ اور دردان بھی اس جنگ میں خارجیوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ خارجیوں کے قدم اکھڑ گئے ہیں تو وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں نے بڑی مشکل سے جان بچائی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے انہیں گھیرے میں لے کر قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ لڑائی ختم ہوئی تو میدان جنگ میں چاروں طرف خارجیوں کی لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ 400 خارجی گرفتار ہوئے، یہ تمام کے تمام زخمی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مہربانی فرما کر زخمیوں کے علاج کے لیے ان کے عزیزوں کے سپرد کر دیا۔ آپ نے میدان سے لاشیں اٹھانے کی بھی اجازت دے دی۔ مقتولین کے ہتھیار اور گھوڑے اپنے لشکریوں میں تقسیم کر دیے اور دوسرا سامان ان کے عزیزوں کو دے دیا گیا۔ شبیب اور دردان دور جا کر چھپ گئے۔ جنگ کے خاتمے پر جب مرنے والوں کے عزیز و اقارب لاشیں اٹھانے آئے تو انہوں نے چاہا کہ شجنہ اور اس کے لڑکے کی لاشیں اٹھائیں، لیکن دن کی روشنی میں انہیں میدان جنگ میں جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ بس وہ شام تک ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ جب رات کی تاریکی پھیلی تو ڈرتے ڈرتے میدان میں گئے۔ انہیں لاشیں تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ شجرہ اور اس کا بیٹا ان کے سامنے قتل ہوئے تھے۔ پھر اس وقت تک آدھی سے بھی زیادہ لاشیں ان کے عزیز و اقارب لے جا چکے تھے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے لاش اٹھائی اور اپنے صافوں کی مدد سے لاشوں کو زین کے ساتھ کس دیا۔ اس طرح وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ میں خارجیوں کی شکست اور خاتمے کی خبر پہنچی تو کئی گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ کوفہ میں ایسے کئی گھرانے تھے جن کے لوگ اس جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا مرکز شجرہ کا گھر تھا۔ چونکہ لاشوں کو اٹھانے کی ان کے عزیزوں کو اجازت دے دی گئی تھی، اس لیے پہلے انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو دفنایا، پھر شجرہ کے گھر کا رخ کیا۔ کوفہ والے اپنے عزیزوں کی لاشیں گھر نہیں لائے تھے، بلکہ انہوں نے میدان ہی میں گڑھے کھود کر انہیں دبا دیا تھا، اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا تعلق خارجیوں سے ثابت ہو، کیونکہ اس سے ان کی گرفتاری اور قتل کا بھی خطرہ تھا۔ ایسے لوگوں نے مارے جانے والوں کا ماتم بھی گھر کے اندر ہی چھپ چھپا کر کیا۔ انہوں نے آپس ہی میں ایک دوسرے کو چھپ کے پرسہ بھی دیا اور اظہار افسوس یا اطمینان کا درس دیا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے شجنہ کے گھر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ قطامہ گھر میں اکیلی تھی، کیونکہ باپ اور بھائی میدان جنگ میں تھے۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ ان دونوں پر کیا گزری ہے۔ شبیب اور دردان بھی جسر نہرواں جا چکے تھے۔ بس بہت سے خارجی اس کے گھر پر جمع ہو گئے، لیکن وہ شجنہ اور قطامہ کے بھائی کے بارے میں سوائے اس کے اور کچھ نہ بتا سکے کہ وہ دونوں حضرت علی کے ہاتھوں دوزخ میں گئے ہیں۔ ان کی لاشوں کے بارے میں بھی کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ کیا ہوئی۔ قطامہ کو اس رات کسی پہلو چین نہ تھا، بھائی اور باپ کے غم نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ پھر آدھی رات کے قریب اس کے کانوں میں گھوڑوں کی آہستہ آہستہ چلنے کی آواز پڑی۔
اس کی نیند تو پہلے ہی اڑ چکی تھی، چنانچہ اسے ہر آواز ایک نئے خطرے کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی۔ گھوڑوں کے چلنے کی آواز قطامہ کے قریب پہنچتی جا رہی تھی۔ قطامہ اس وقت گوش بر آواز تھی۔ جب آواز قطامہ کے گھر کے دروازوں سے ٹکرائی تو وہ دوڑ کر دروازے پر پہنچی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کی نظر شبیب اور دردان پر پڑی۔ قطامہ باہر نکل کے ان کے پاس پہنچی۔ اس وقت شبیب نے آہستہ سے کہا، قطامہ صبر کرو، تمہارے باپ بھائی سچے دین پر قربان ہو گئے۔ قطامہ کی آنکھوں کے آنسو پہلے ہی خشک ہو چکے تھے۔ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، میں ان کا پہلے ہی صبر کر چکی ہوں۔ پھر قطامہ نے قدرے ٹھہر کر دریافت کیا، دونوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ تم اندر چلو، ہم لاشیں لے کر آ رہے ہیں، دردان نے جواب دیا۔ قطامہ اندر چلی گئی۔ اس نے اندر موجود 4 خارجیوں کو باہر بھیج دیا۔ لاشیں کدھر ہیں؟ ایک خارجی نے آہستہ سے پوچھا۔ شبیب اور دردان لاشوں کو زین سے الگ کر چکے تھے۔ انہوں نے سوال کرنے والوں کو اشارے سے بتایا۔ وہ لاشوں کے پاس پہنچے اور سہارا دے کر اندر لے گئے۔ قطامہ نے ایک بڑی سی چٹائی فرش پر بچھا دی تھی، چنانچہ لاشیں اس پر رکھ دی گئیں۔ وہ 2 جلتی ہوئی شمعیں لے آئی اور ایک چوکی پر لاشوں کے قریب رکھ دی۔ پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے ایک لاش کے چہرے پر سے چادر ہٹائی۔ یہ اس کے بھائی کی لاش تھی۔ قطامہ کا چہرہ سپاٹ اور زرد تھا۔ پھر دوسرے چہرے سے چادر ہٹائی۔ یہ اس کے باپ کی لاش تھی۔ قطامہ ایک لمبی سسکی بھر کے باپ کی لاش سے لپٹ گئی۔ دونوں لاشیں سرد پڑ چکی تھیں اور خون خشک ہو گیا تھا۔ پھر بھی جب قطامہ باپ کی لاش سے لپٹی تو اس کا ایک ہاتھ خون میں لتھڑ گیا۔ قطامہ نے اپنا خون آلود ہاتھ شمع کی روشنی میں دیکھا۔ پھر وہ ہاتھ آہستہ آہستہ اپنے چہرے کی طرف لے گئی اور وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ خون کے دھبے اس کے نصف چہرے پر نمودار ہوئے، بلکہ چمک اٹھے۔ وہ مسکرائی، مگر اس کی یہ مسکراہٹ بڑی خوفناک تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ پھر قطامہ نے وہاں موجود تمام خارجیوں کو مخاطب کیا، اے خارجی مسلمانوں اور دین کے پرستاروں، میرا سب کچھ دین پر قربان ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے باپ کا خون اپنے نصف چہرے پر پھیلایا ہے۔ اب تم گواہ رہنا، میں عہد کرتی ہوں کہ جب تک اپنے بھائی اور باپ کے قاتل کے خون سے اپنا بقیہ چہرہ سرخ نہ کر لوں گی، چین سے نہ بیٹھوں گی۔ میرے دل میں لگی ہوئی آگ کو صرف اور صرف علی کا خون ہی بجھا سکتا ہے۔ خارجی قطامہ کے اس عہد سے بہت پریشان ہوئے۔ انہیں اس بات کا تو یقین تھا کہ قطامہ اپنے حسن خداداد کی بدولت بڑے بڑے کام کر سکتی ہے، مگر خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ تک اس کا ہاتھ پہنچنا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور تھا۔ مگر خارجی یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ یہ عہد تو قطامہ نے کیا ہے، اب وہ اسے پورا کرے یا نہ کرے وہ خود اس کی ذمہ دار ہے، ان لوگوں پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ بس دونوں لاشوں کو صحن میں گڑھا کھود کر گاڑ دیا گیا۔ یہ خبر کوفہ میں موجود تمام خارجیوں کو اسی رات پہنچ گئی۔ وہ ایک ایک دو دو کر کے تمام رات قطامہ کے گھر آتے رہے اور اسے پرسہ اور تسلیاں دیتے رہے۔ جو رات کو قطامہ کے گھر پرسے کے لیے نہ پہنچ سکے وہ صبح دم اس کے گھر گئے، مگر انہوں نے قطامہ کا گھر بند پایا۔ قطامہ صبح ہونے سے پہلے ہی شبیب بن نجدہ اور دردان کے ساتھ گھوڑا دوڑاتی مصر کی طرف رواں دوا تھی۔ مصر میں عبداللہ بن سبا کو جنگ نہرواں پر خارجیوں کی عظیم شکست کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسے خارجیوں کی شکست کا افسوس تو تھا، لیکن اسے خارجیوں سے کوئی ہمدردی نہ تھی، اس لیے کہ ان لوگوں نے عبداللہ بن سبا کو امام تسلیم کرنے کے بجائے عبداللہ بن القوار کو نماز کا امام بنا لیا تھا، اور انہوں نے اپنا الگ تشخص برقرار رکھنے کے لیے ایک الگ جماعت بنا لی تھی، حالانکہ دونوں کا ایک ہی نسب العین تھا، یعنی اسلام دشمنی۔